مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وعلى محمد سارے حضرات مل کے صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہدائے کربلا سورہ مبارکہ شورا میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داران کی مودت اور محبت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے اور ہے یہ اجر اس کار رسالت کا، اس تبلیغ رسالت کا جو پیغمبر نے زحمات اٹھا کے دین ہم تک پہنچایا، اس کی اجرت صرف مودت اہل بیت کو قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص دیندار ہے اسے یہ اجر اور اجرت ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جس دین پہنچانے کے لیے پیغمبر اور آل پیغمبر نے زحمات برداشت کی ہیں، وہ دین کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت الجبار، آغاز دین، اول دین وہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، آسمانی کتابیں آئیں، دین بنے، یہ سب اللہ کی معرفت کے لیے، انسان اپنے رب کو پہچان لے۔
میرے محترم سامعین، یوں تو وجود خدا کا مسئلہ ایک فطری مسئلہ ہے۔ ہر انسان کی سرشت میں، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ کوئی ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ حتیٰ بعض حیوانات کی حد تک بھی، بعض حیوانات بھی پہچانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور جناب سلیمان نماز استسقاء کے لیے نکلے تو جناب سلیمان نے دیکھا ایک چیونٹی ہے جو چت لیٹی ہوئی ہے اور چیونٹی اپنے پاؤں آسمان کی جانب اور دعا کر رہی ہے، الہی لا تہلکنا بذنوب غیرنا۔ دعا کر رہی تھی کہ میرا معبود لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر۔ جناب سلیمان نے اس کی اس آواز کو سنا، لوگوں سے فرمایا آ جاؤ، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو مستجاب کر لیا، اب باران رحمت نازل ہو جائے۔ وجود خدا کا مسئلہ تو فطرت میں ہے۔ سرکار دو عالم نے بھی فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وعلی ابویہ ان یہوداہ او ینصراہ او یمجساہ، یہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں۔ میرے محترم سامعین، اس کو یہودی عیسائی مجوسی بنا دیں، یہ پھر تربیت ہے، یہ پھر ماحول ہے، ورنہ اللہ رب العزت جسے بھیجتا ہے وہ فطرت پر بھیجتا ہے۔ اور انبیاء، توجہ فرمائیے، انبیاء بھی جو آئے، ائمہ بھی جو آئے، یہ انسانوں کو یہ نہیں بتانے آئے کہ خدا ہے، خدا بتانے نہیں آئے، ایک خدا بتانے آئے۔ فرق کو سمجھو۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان مشرکین مکہ سے بھی میرا حبیب اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے خلق فرمایا، تو ضرور پر ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ کہتے ہیں زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا اللہ، لیکن ہیں پھر بھی مشرک، ہیں پھر بھی مشرک۔ کیوں مشرک ہیں؟ اس لیے کہ صرف خدا کو نہیں مانتے، 360 خداؤں کے اور بھی قائل ہیں، وہاں پہ خدا کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے میرے محترم سامعین۔ اسی لیے انبیاء جتنے آئے، ہادیان برحق جتنے آئے، ان کا مقصد خدا منوانا نہیں تھا، ان کا مقصد ایک خدا منوانا تھا۔ اور ایک اس وقت تک مانا نہیں جا سکتا، سچا خدا اس وقت تک مانا نہیں جا سکتا جب تک جھوٹوں پہ لعنت نہ کی جائے۔ ہر نبی کی دعوت توحید اللہ سے شروع نہیں ہوئی، لا الہ سے شروع ہوئی۔ یہ نہیں کسی نبی نے کہا کہو اللہ ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی مانتے تھے۔ پیغمبر کی تعلیم یہ تھی کہ سچا نہیں مانا جا سکتا جب تک جھوٹے پہ لعنت نہ ہو، اسی لیے کلمہ توحید۔ امام صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے پوچھا تھا جانتے ہو کہ وہ کلمہ کون سا ہے جس کا آغاز کفر ہے، انجام ایمان ہے؟ میں نہیں جانتا، حضرت نے فرمایا یہی کلمہ توحید تو ہے، آغاز لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی الہ نہیں، پہلے اس کے قائل بنو کہ کوئی لائق عبادت نہیں، پھر کہو ہاں اللہ ہے جو لائق عبادت ہے، پھر بنتا
مانتا انسان مسلم. توجہ فرما رہے آیت الکرسی کو اٹھائیے دیکھیے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں. صرف ماننا تو کافی نہیں، جھوٹے پہ لعنت کرنا بھی ضروری ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. خالق ارشاد فرماتا ہے پہلے طاغوت کا انکار کر پھر اللہ پر ایمان لا. پہلے طاغوت کا انکار کر پھر اللہ پہ ایمان لا. فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. اس نے مضبوط اللہ کی اس رسی کو تھاما ہے جو پہلے کہے لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں. قبلہ یاد رکھیے تولا اہل بیت سے اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کے دشمن پہ تبرہ نہ کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں. ورنہ خدا کا اگر صرف خدا کا معاملہ ہوتا وہ تو انسان کی فطرت میں ہے. اور اسی لیے سورہ مبارکہ توحید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ توحید کی عظمت ہے. روزانہ نمازوں میں کسی نہ ایک نماز میں ضروری قرار دیا گیا سورہ توحید کو. مکروہ ہے انسان کے لیے کہ نمازوں میں ایک دن کی نمازوں میں سورہ توحید نہ پڑھی جائے. اور پھر سورہ توحید کی عظمت یہ ہے کہ ثلث قرآن کے ہم پلہ اسے قرار دیا گیا. جو 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے ختم قرآن کا ثواب ہے اس پر. اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. اے علی جو عظمت قرآن میں سورہ توحید کی ہے تیرا بھی وہی مقام ہے میری امت میں جو قل هو اللہ کا قرآن میں. نعرہ حیدری. کیا حکم ہے؟ قل هو اللہ احد. اور فرمائیے قل اللہ احد نہیں. کہہ دو اللہ ایک ہے نہیں. قل هو اللہ احد. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہوا یعنی وہ خدا جو انسان کی سرشت و فطرت میں رکھ دیا گیا جس کا تصور کہہ دو وہ صرف ایک ہے. ایک ایسا خطہ، ایک زمین کا ایسا حصہ جہاں دعوت اسلام نہیں پہنچی، جہاں دین نہیں پہنچا. فرض کر لیں، آج تو خیر وہ زمانہ نہیں، لیکن فرض کرنے میں کیا فرض المحال لیس بمحال. محال کا بھی فرض کرنا محال نہیں ہوتا. تو فرض کر لیں کہ ایک ایسا مقام جہاں دین نہیں پہنچا، اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی. وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کے آگے تو سر جھکاتے ہوں گے. توجہ کسی نہ کسی کے آگے سر جھکاتے ہوں گے، کسی نہ کسی کی پرستش کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہے فطرت کا مسئلہ. انبیاء یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ لائق عبادت نہیں، صرف اللہ لائق عبادت. بالکل اسی طرح ایک بچہ جب اسے پیاس لگے، بھوک لگے، تو اس کے حقیقی احساس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب ماں دودھ پلا دے. اور ماں دودھ نہیں پلائے گی وہ مٹی منہ میں ڈال لے گا، کاغذ منہ میں ڈال لے گا، اس لیے اسے اپنی بھوک مٹانی ہے. انسان نے کسی نہ کسی کی پرستش کرنی تھی کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. انبیاء یہ بتانے آئے ہیں کہ لائق عبادت یہ بت نہیں، یہ چاند نہیں، یہ سورج ستارے نہیں، اللہ ہے جو لائق عبادت ہے. یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. توجہ فرمائیے آپ نے. اب خدا کو پہچاننا، معرفت پروردگار، اول الدین معرفت. آغاز دین کیا ہے؟ معرفت پروردگار. اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے اللہ کی معرفت کروائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جس اللہ کی معرفت
پیغمبر نے کروائی، قرآن نے کروائی۔ اس اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے، کوئی بنائے تو بنے، کوئی بٹھائے تو بیٹھے، کوئی ماننے والا ہو تو خدا ہی چلے۔ لیکن جہاں تک ہمارے خدا کا معاملہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کے بنانے کا محتاج ہے، نہ کسی کے بٹھانے کا محتاج ہے، اور نہ کسی کے عبادت کا محتاج ہے، وہ ہے بے نیاز۔ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے ایسی ہستیاں خلق فرمائی جنہیں بھی صفت صمدیت سے نواز دیا، وہ آئمہ بنائے جو کسی کے بنانے کے محتاج نہیں، کسی کے بٹھانے کے محتاج نہیں، کسی کے ماننے کے محتاج نہیں، اور انہیں بھی بے نیاز بنا دی۔ اسی لیے تو تاریخ نے یہ جملہ مولا علی کے بارے لکھا، استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہ امام الکل، کہ علی کا ہر کسی سے بے نیاز ہونا، ہر کسی کا علی کا محتاج ہونا دلیل ہے علی کل کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو جو ہے صاحبہ میرے محترم سامعین، اب خدا کی معرفت کروانے آئے ہیں نا، خدا منوانے آئے ہیں۔ اور 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے خدا کی پہچان کروانا، ایک ہوتا ہے خدا منوانا۔ پہچان کروانے کے لیے علم چاہیے، اور منوانے کے لیے زور بازو چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے علی ابن ابی طالب جیسی ہستی خلق فرمائی، جی، نہ جن کے علم کی دنیا میں کوئی نظیر ہے، نہ جن کی شجاعت کی دنیا میں کوئی نظیر ہے۔ علم ہے تو اس منزل پر کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت ہے تو اس منزل پر کہ ابھی گہوارے میں ہیں اور اجدر کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم جی۔ اور خدا پہچانا نہیں جا سکتا جب تک امام کی معرفت نہ ہو۔ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن یہاں پر رک کے ایک جملہ چاہتا ہوں کہنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اور وہ یہ ہے، جتنے بزرگ بھائی، جوان، نوجوان تشریف فرماؤ، توحید صرف یہ نہیں کہ خدا کو مانو، توحید صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، توحید یہ ہے کہ خدا کو بھی مانو، جس کو وہ منوائے اس کو بھی مانو۔ توجہ 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 توجہ، پھر دہراتا ہوں جملہ، توحید صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، توحید یہ ہے کہ خدا کو بھی مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو بھی مانو۔ قبلہ صرف خدا کو مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو نہ مانو، یہ ابلیسیت ہے، توحید نہیں ہے۔ یہ تو شیطانیت ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس کو بنا سوار لوں اور اپنی روح اس میں داخل کر لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس سجدے میں نہ گرا، انکار کر دیا، متکبر ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔
آواز پروردگار آئی، قال ما منعک ان تسجد، ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ جس کو میں نے اپنی قوت سے بنایا اس کا سجدہ کرنے سے، جس کے سجدے کا میں نے حکم دیا اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کس نے روکا؟ قال انا خیر منہ، میں جسے تو نے بنایا ہے نا مٹی سے، میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ پستی، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور خاک پستی کی طرف آتی ہے، بلند کو پست کے سامنے جھکاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین، یہ ابلیس، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ رب نے جب فرشتوں کو حکم دیا۔ اچھا یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اتنی عبادت کی کہ پہلے جنات آباد تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، پروردگار عالم نے اس کو اٹھایا اور بز میں ملائکہ میں لے گیا، بز میں ملائکہ میں لے گیا، معلم ملکوت بنا، اتنا تقرب پا لیا معلم ملکوت ہو گیا۔ میں ایک جملہ کہوں میرے محترم سامعین، ابلیس لعنتی ہے، ابلیس کافر ہے، ابلیس رجیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابلیس کو تم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اور فرمائیے میری بات میں، لعنتی ہے، مردود ہے، رجیم ہے، کافر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ابلیس کو تم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ موحد ہے، اور اتنا بڑا موحد ہے، اتنا بڑا توحید پرست ہے کہ خدا کے حکم سے بھی غیر اللہ کو سجدے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حکم سے بھی غیر اللہ کو سجدے کے لیے، پروردگار تیرے سجدے کیے ہیں اور کرتا رہوں گا، لیکن اس کو میں نہیں سجدہ کرتا۔ خدا کا منکر نہیں، توحید کا منکر نہیں، منکر کس چیز کا ہوا؟ عدل کا۔ اعتراض عدل الہی پر ہے۔ قال انا خیر منہ، خدا کو جواب دے رہا ہے، کیا پروردگار نہیں جانتا افضل کون ہے، مفضول کون ہے، لائق سجدہ کون ہے اور کس کو سجدہ کرنا چاہیے؟ کیسا احمق نکلا، خدا سے کہتے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، میں بلند ہوں، وہ خاک ہے، وہ پست ہے، بلند کو خاک کے سامنے، بلند کو پست کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، تیری عدالت کہاں رہ جائے گی؟ اعتراض کس بات پہ کیا؟ عدل الہی پر۔ میرے محترم سامعین، خوش نصیب ہو کہ صرف توحید تمہارے عقیدے میں شامل نہیں، عدل بھی تمہارے عقیدے میں شامل ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ کھنگالو، اگر صرف توحید رہ گئی عدل نہ ہوا، یہ ابلیسیت ہے۔ اس کو ایک بھی مانو، اس کو عادل بھی مانو، اس کو عادل بھی مانو، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر حکم عدل پر مشتمل ہے۔ اچھا ابلیس جاہل تھا، بدبخت نے وہ سوچا کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، یہ نہ سوچا آگ خائن ہے، مٹی امین ہے۔ آگ خائن ہے اور مٹی، آگ میں ایک دانہ ڈالو اسے بھی راکھ بنا دے گی، مٹی میں ایک ڈالو 70 لوٹاتی ہے، ایک دانہ ڈالو 70 لوٹاتی ہے، وہ امین ہے۔ یہ پروردگار جانتا ہے لائق سجدہ کون ہے۔ جی بڑا تیر مار لیا لوگوں نے، کسی کی بہت بڑی تعریف کرنی ہو تو کہا فرشتہ ہے فلاں، اچھا بھلا انسان ہے کہہ دیا فلاں تو
وہ کیا خوبصورت غالباً اقبال نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتہ افضل مخلوق نہیں ہے، انسان افضل ہے جی، انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تاج کرامت اولاد آدم کے سر پہ سجایا ہے، ملائکہ کو جھکنے کا حکم دیا۔ اتنا بڑا معاہدہ خدا کے حکم سے بھی آدم کو سجدے کے لیے تیار نہیں ہے، اعتراض کیا عدل الہی پر، گویا عدالت نہیں رہی۔ آواز پروردگار ہے جب نہ جھکانا، آواز پروردگار ہے فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ آواز پروردگار ہے نکل جا، دھتکارا ہوا بزم ملائکہ سے خارج ہو، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ توجہ فرمائیے، کیا کیا؟ سجدہ آدم کا انکار کیا، عدل الہی پہ اعتراض کیا۔ میرے محترم قیامت تک خدا نے فرمایا میری لعنت برستی رہے گی۔ جب اس نے کہا نا کہ میں بلند ہوں اور وہ مٹی ہے، اس وقت آواز پروردگار، حدیث قدسی کے جملے ہیں، رب العزت نے فرمایا یا لعین طاعتی ما ارید لا ما ترید، او لعنتی میری اطاعت وہ ہے جو میں چاہوں نہ کہ جو تو چاہے۔ تیری چاہت کا نام اطاعت نہیں، میری چاہت کا نام اطاعت ہے۔ یہ سوچا ہوتا میں کیا چاہتا ہوں، تو نے اپنی چاہت کو دیکھا، اور تشیع بھی یہی ہے میرا محترم۔ مقام تشیع میں اپنی چاہت نہ لا، اپنا ارادہ نہ لا، اپنا عقیدہ نہ لا۔ لوگوں نے مرضی کا دین بنا لیا، لوگوں نے مرضی کے عقیدے بنا لیے۔ بات کرتے ہیں جی میرا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں جی میری مرضی یہ ہے۔ تیری مرضی کی حیثیت کیا ہے؟ تیری مرضی دین نہیں، مولا کی مرضی دین ہے۔ تیری چاہت کا نام دین تھوڑی ہے۔ یہ دیکھ مولا کیا چاہتا ہے، تیری پسند ناپسند دین نہیں، مولا کی پسند ناپسند کو دیکھ۔ توجہ فرمانا میرے محترم سامعین، دھتکارا گیا، نکال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، یہ تو جن تھا، معلم ملکوت بن گیا، عبادت اتنی بڑی کی۔ اب فرشتوں میں جو رہتا تھا تو فرشتہ ہی تھا نا، انداز وہی، عبادت وہی، رنگ ڈھنگ وہی، اٹھنا بیٹھنا وہی، فرشتہ ہی اسے سمجھتے رہتے ہم، اگر آدم کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ توجہ، اسے ہم آج بھی فرشتہ ہی سمجھتے رہتے۔ بھائی اسی بزم میں رہتا تھا، رنگ ڈھنگ وہی، انداز وہی، بیٹھنا اٹھنا وہی، عبادت وہی، ہم اسے فرشتہ ہی سمجھتے، ہم اسے معصوم ہی سمجھتے رہتے۔ اگر آدم کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا، اس ابلیس کو اس بزم ملکوت سے نکال کے شیطان کس نے بنایا؟ اس خلافت کے واقعے نے معلوم ہوا کہ کسی ابلیس کی ابلیسیت کو دیکھنا ہو تو خلافت سے پہلے نہ دیکھو، بعد میں دیکھو۔ خلافت سے پہلے ابلیس نہیں ہے، بعد میں دیکھو۔ اور آپ سنو کہ جب اللہ نے سب کو حکم دیا تو یہ اکڑ کیوں گیا کہ میں آدم کو سجدہ؟ اب ذرا میرے محترم جواب دیجیے، اب اگر قیامت تک یہ سجدے کرتا رہے قبول ہوں گے سجدے؟ نہیں نا۔ رب کعبہ کی قسم، معصوم کا فرمان ہے، سجدہ آدم کے انکار کے بعد
ابلیس قیامت تک بھی سجدے کرتا رہے، کوئی سجدہ قبول نہیں ہے جب تک آدم کو سجدہ نہ کرے، جب تک آدم کو سجدہ نہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم، مقام غدیر خم پہ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد ہر کسی کی عبادت مشروط ہو گئی، ولایت علی ابن ابی طالب سے عبادت اس کی، علی کو مولا مانے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، منہ پہ مار دی جائیں گی جب تک کہ علی کو مولا نہ مانے۔ جب تک علی کی ولایت کے دائرے میں نہ آئے، جب تک بعد از مصطفیٰ علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب ملائکہ جھک گئے الا ابلیس، تو یہ کیوں اکڑ گیا؟ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یہ حق اعتراض ملائکہ کو بھی حاصل ہے، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پروردگار ہم نوری مخلوق ہیں، ہم نور ہیں، یہ خاک ہے، اور نور کو کہتا ہے خاک کے سامنے جھکے۔ آئے آئے بولیے یار تھوڑا میرے ساتھ۔ پھر ملائکہ کی دلیل تو زیادہ بظاہر قوی ہونی چاہیے، جی اتنا زیادہ قوت رکھتا ہے کہ پروردگار ہم نور ہیں، اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے جو مٹی سے بنا رہا ہے، اور نور کو حکم دیتا ہے خاک کے آگے جھکے۔ ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا اور ابلیس نے کر دیا۔ اب سوچئے کہ ملائکہ نے کیوں نہ کیا، ملائکہ نے اعتراض کیوں نہ کیا اور ابلیس نے اعتراض کیوں کیا؟ میرے محترم، یہ صرف اس وجہ سے، ابلیس نے آدم کے مادے کو دیکھا، فرشتوں نے آدم کی نسبت کو دیکھا۔ جی ابلیس نے آدم کے مادے کو دیکھا، مٹی سے بنایا ہے اسے تو نے، مٹی ہے، میں مٹی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اور ملائکہ نے آدم کی نسبت کو دیکھا، چاہے مٹی ہے تو خلیفۃ اللہ، ہے تو خلیفۃ اللہ، مٹی ہے لیکن اللہ کا تو خلیفہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا آدم کے مادے کو نہیں، نسبت کو دیکھا۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھیے، احترام ہمیشہ نسبتوں سے ہوا کرتا ہے، احترام ہمیشہ نسبتوں سے ہوا کرتا ہے، نسبت احترام آور ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز بلند سے منسوب ہو جائے وہ بلند ہو جاتی ہے، جو پست سے منسوب ہو جائے وہ پست ہو جاتی ہے۔ توجہ کرنا، یہ دستار بلند کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ بلند سے نسبت ہو گئی۔ وجود انسانی میں سر بلند ہے نا اور پاؤں پست ہیں، تو جو سر سے منسوب ہو گئی وہ امامہ بلند ہو گیا، اور جو جوتا پاؤں سے منسوب ہو گیا وہ پست ہو گیا، ہے وہ بھی بدن کا حصہ۔ میرے محترم اب کیا ہے، اب امامے کو کوئی پاؤں میں نہیں رکھتا، اور جوتے کو کوئی سر پہ نہیں رکھتا۔ نسبتوں سے احترام ہوا نا۔ اچھا ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی کارخانے کا بنا ہوا، ایک سے جرابیں بن گئی، ایک سے دستار بن گئی، اس کو سر پہ باندھا، اس کو پاؤں میں پہنا۔ ایک ہی کارخانے کی دو ٹائلیں، ایک ہی کارخانے کی دو ٹائلیں ایک جیسی، ایک بیت الخلاء میں لگا دی، ایک مسجد میں۔ جو بیت الخلاء میں لگ گئی وہ نجس کر دینے کے قابل ہو گئی، اور جسے مسجد میں لگا دیا، حالت نجاست میں قدم رکھنا فعل حرام ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ٹائل تو وہی ہے، یہ اتنی محترم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ خانہ خدا سے ہو گئی نسبت، وہ پست ہو گئی، اس لیے وہ پست سے منسوب وہ پست ہو گئی، بلند سے منسوب
بلند ہو گئی۔ میرے محترم، احترام آتا ہے نسبتوں سے۔ ابلیس نے مادہ دیکھا، ملائکہ نے نسبت دیکھی، اب خدا کے لیے فرشتوں والی سوچ پیدا کرنا، ابلیس والی سوچ نہ بنانا، یہ نہ کہنا یہ علم کیا ہے، لکڑی ہے اور کپڑا ہے، مادہ نہ دیکھ، نسبت دیکھ، مادہ نہ دیکھ، اس نسبت کو دیکھ۔ اس علم کی نسبت کس سے ہے؟ مظلوم کا تعزیہ اٹھتے ہوئے دیکھ کے نہ یہ کہے کہ یہ لکڑی اور کاغذ کو چومتے ہیں شیعہ، لکڑی اور کاغذ ہے، لیکن یہ دیکھ نسبت کس سے ہے؟ نسبت ہو گئی اس کی فرزند زہرا کے ساتھ، اب وہ قابل احترام ہو گیا۔ بس اگر کوئی مادے کو دیکھ کے اعتراض کرے وہ ابلیس ہے، جو نسبت کا حیا کرے فرشتہ ہے۔ احترام نسبتوں سے آتا ہے۔ یہ توحید نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانو، یہ ابلیسیت ہے۔ توحید یہ ہے کہ جس کو خدا منوائے، خدا منوا رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خدا کہہ رہا ہے پیغمبر کے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں وہ قرابت دار جن کی مودت ہم پہ واجب کی گئی؟ فرمایا علی و فاطمہ، حسن و حسین، اور غم مظلوم میں صف عذاب پہ آنا یہ آپ کی دلیل مودت ہے۔ جی آج 8 محرم الحرام کا دن ڈھل رہا ہے، کل 9 اور پرسوں عاشور کا دن، بس ایک دن کا مہمان ہے فرزند زہرا۔ معرفت پروردگار کے لیے، عظمت توحید کی بقا کے لیے کیا کیا نسخے لائے تھے مظلوم کربلا میں۔ نہ دیکھا ہوگا چشم فلک نے ایسا لشکر، کبھی تصور کیا جا سکتا ہے وہ بھی سپاہی ہے جو قدموں پہ چل نہ سکے، لیکن کربلا میں جو کردار تھا وہ علی اکبر سے کم نہیں۔ شہزادہ علی اصغر کا ذکر کرنا ہے، اس شہزادے کے جھولے کی شبیہ آپ اٹھائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب رباب امام حسین علیہ السلام کی وہ باوفا زوجہ، 2 اولادیں اللہ نے عطا کی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کو کربلا میں حسین پہ قربان کر دیا، بیٹی کو راہ زینب میں شام میں زندان میں سو گئی۔ شام غریباں کے بعد جناب رباب کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی، سینے سے لگائے ہوئے تھی، اور کسی نے پوچھا تھا اس میں کیا ہے؟ دشمن کے کسی سپاہی نے دیکھا کہ ایک گٹھڑی چھوٹی سی ایک بی بی کے پاس ہے، شاید اس میں زیور چھپے ہوئے ہیں، لیکن کھول کے دیکھا علی اصغر کے گہوارے کی چند جلی ہوئی لکڑیاں تھیں، تو جناب رباب نے سینے سے لگائی۔ جب سب پیار و انصار مظلوم کے کام آ گئے نا، اللہ اکبر۔ جناب رباب کی وفا کا ایک جملہ میں پہلے کہہ دوں، یہ وہ با وفا بی بی کربلا سے جب چلا تھا نا کارواں، وارث کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا تھا،
خدا جانتا ہے جب تک زندہ رہی ہے رباب سائے میں نہیں بیٹھی، اور جب تک زندہ رہی ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اور بڑی معتبر روایت ہے، شام کی قید گزار کے جناب رباب نے 2 سال تک امام حسین کی قبر کی مجاوری کی ہے۔ قبر حسین بھی آتی تھی اور حسین کے زائرین کو علی اصغر کی ماں پانی پلاتی تھی۔ عاشور کا دن آیا جب سب اصحاب و انصار قربان ہو گئے، ایک مرتبہ میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مظلوم کی صدائے استغاثہ بلند ہونی تھی، ایک مرتبہ خیموں سے بلند گری کی آواز آئی، مظلوم خیمے میں آئے، بہن خیریت تو ہے، کوئی قضیہ تو نہیں ہوگی؟ عرض کی بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ نہیں سمجھے نہیں آپ جملہ یہ میرے محترم، مظلوم کی صدائے استغاثہ پر آواز دینا، لبیک کہنا واجب ہے۔ مظلوم کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے۔ ذرا تصور تو کریں، وہ 6 ماہ کا بچہ، وہ بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا، بچے ہیں نا تمہارے گھروں میں، عزادارو ذرا تصور تو فرمائیے، ایک بچے کو جب پیاس لگتی ہے، ماں دوڑتی ہے، باپ دوڑتا ہے، جلدی کرو اسے پانی پلاؤ، اور جو بچہ 3 دن کا پیاسا ہو، معصوم نے فرمایا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو، جن کے آنسو خشک ہو چکے ہوں۔ عزادارو شہزادہ علی اصغر نے اتنا شعور تھا علی اصغر میں کہ میرا بابا امام وقت ہے، حجت خدا ہے اور مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ قبلہ شہزادہ علی اصغر نے بابا کی آواز پہ لبیک اس انداز سے کہی کہ خود کو جھولے سے گرایا ہے، گرنا اور بات ہے، جھولے سے خود کو گرانا اور بات ہے۔ علی اصغر قدموں پہ چل کے اگر میدان میں جانے کے قابل ہوتے، قدموں پہ چل کے جاتے، بابا میں آ گیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے۔ وہ پیاسا بچہ کیا کرتا، چلنے کے قابل نہیں تھا۔ شہزادہ علی اصغر صرف اتنا کر سکتا تھا، اپنی ساری قوت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا کے بتایا، بابا میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، اجرکم علی اللہ۔ مظلوم نے فرمایا بہن لاؤ میرے علی اصغر کو، رباب لاؤ میرے علی اصغر کو، میں لے جاتا ہوں دشمنوں کے پاس، اتمام حجت کرتا ہوں، شاید حیا آ جائے انہیں اور اصغر کی پیاس بجھا دے، ایک 6 ماہ کے بچے کی پیاس۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا دن، عاشور کا دن، شدت گرمی، مظلوم نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، ابا کا سایہ کیا، دشمن کے سامنے، لشکر کے سامنے لے کے چلے۔ یا قوم ان کننا فی زعمکم مذنبین فما ذنب حاضر الرزی۔ مظلوم نے فرمایا لشکر یزید اگر تمہارے گمان میں ہم گناہگار ہیں تو اس دودھ پیتے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس دودھ پیتے بچے کا کیا قصور ہے؟ مظلوم نے فرمایا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اولا ترون انہ کیف یتلظی عطشا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ شدت پیاس سے کس طرح آہستہ سے منہ کھولتا ہے، آہستہ سے مبارک کرتا ہے۔ تم میں کوئی مسلمان نہیں، تم نے ہمیں مہمان بلایا تھا، کیا یہی انداز ہے مہمانی کا؟ قبلہ جب کوئی آواز نہیں آئی، مظلوم نے ایک دوسرا انداز اختیار کے اتمام حجت کا۔ حضرت فرمایا اچھا اگر تم میں مسلمان کوئی نہیں، تم میں اولاد والا بھی کوئی نہیں،
تم میں اولاد والا بھی کوئی نہیں، یہ دیکھو شدت پیاس سے کس طرح سے آہستہ سے منہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے۔ اور یہ جملہ مقتل میں موجود ہے۔ کسی نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی طرف دیکھ کے فرمایا علی اصغر بیٹا تم خود اتمام حجت کرو۔ رب کعبہ کی قسم کو قیامت کا منظر تھا، خشک زبان علی اصغر نے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ جو دیکھ سکے لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے حیا کرو، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، کتنا پانی چاہیے تھا، علی اصغر کے لیے سراب کر دو۔ عزادار ابن سعد نے جب دیکھا کہ لشکر میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی، ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا، حرملہ اقتا کلام الحسین، حرملہ آ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اکبر۔ جناب مختار نے جب قیام فرمایا تھا نا، اور شہدائے کربلا کے قاتل پکڑ پکڑ کے سامنے آ رہے تھے، یہ حرملہ مختار کے سامنے آیا۔ مختار نے پوچھا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے تھے؟ کہتا تھا میں 3 تیر لے کے گیا تھا کربلا میں، اور میرا کوئی تیر خطا نہیں گیا، میرا کوئی تیر خطا نہیں گیا۔ مختار نے پوچھا بتا کیا کہاں تو نے وہ تیر چلائے؟ کہتا ہے مشک سقینہ میں تیر چلانے والا میں تھا جس نے حسین کے بچوں تک پانی نہیں پہنچنے دیا، میں تھا جس نے مظلوم کی پیشانی میں تیر مارا تھا، اور میں تھا جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر چلایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ، پیغمبر نے فرمایا تھا جو آنکھ غم حسین میں روتی ہے وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر، عزاداروں 6 شعبہ تیر، ادھر سے 6 شعبہ تیر چلا، مظلوم کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا ننھا مجاہد علی اصغر۔ عزاداروں اس شدت سے تیر چلا، میں ایک جملہ پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی شدت سے وہ تیر چلا تھا۔ عزاداروں 6 شعبہ تیر کا چلنا تھا، مظلوم حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا ننھا مجاہد۔ فانقلب الصبی علی یدیہ، اتنے زور سے تیر آیا علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے تھے۔ تیر لگتے ہی علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے۔ تیر لگا فَصُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ وَمِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ وہ کیسا تیر ستم تھا عزادارو۔ تیر ایسا ہتھیار ہے جو بدن میں سوراخ کرتا ہے، لیکن یہ 6 شعبہ تیر ایک کان سے دوسرے کان تک چیر کے رکھ دیا علی اصغر کا گلا۔ علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے، تیر بازو حسین میں پیوست ہوا۔ اب سنو گے جملہ عزادارو، جگر تھام کے سننا۔ علی اصغر کو جب تیر لگا، مقتل کہتی ہے کیفیت کیا ہوئی؟ وَسَارَ يُرَفْرِفُ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ۔ کبھی پرندہ ذبح ہوتا دیکھا ہے، اور جب پرندے کے گلے پہ چھری چل جائے اور پرندہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہونا تھا۔ بابا کے ہاتھوں میں علی اصغر نے ہاتھوں کو حرکت ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی۔ وہ
پیاس سے نڈھال بچہ اور جس کی آنکھیں بند تھی، اور جب تیر لگا تیر کی حرارت محسوس ہوئی، فاتح عینہ بے وجہ ہی، بابا کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ دی، مظلوم نے جھک کے دیکھا، علی اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ دی، بابا پریشان نہ ہونا، میں نے مسکرا کے تیر کھایا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ اب وہ حسین کے لیے ایک مشکل منزل آ گئی، بڑی مشکل منزل۔ حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام۔ جانتے ہو کیا مشکل منزل تھی؟ جوان بدن سے نیزہ نکالنا آسان تھا، جوان بدن سے نیزہ نکالنا آسان تھا، ننھے علی اصغر کے گلے اور کانوں سے تیر نکالنا مشکل تھا۔ یہ حسین کا جگر تھا کہ شیر خار کے گلے سے حسین نے کیسے تیر کی نوکیں نکالی ہوں گی۔ ازادار حسین نے حوصلہ کر کے تیر نکالا، علی اصغر کے گلے سے تھوڑا سا خون نکلا، مظلوم نے ہاتھوں پہ لیا، اپنی ریش کو خضاب کیا اور یہ جملے کہا قضا اولا کی جدی رسول اللہ، اور میں قیامت کے دن اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پی چکے علی اصغر پانی، یہ وہ دردناک منظر تھا، یہ وہ حسین کی مظلومیت تھی کہ جناب سکینہ کے توسط سے جو وصیت فرمائی نا ہمارے لیے، اس میں یہی جملہ فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ لوگوں کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے دیکھتے میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کس طرح لشکر یزید علی اصغر کو سیراب کر رہے تھے۔ اٹھایا علی اصغر کا لاشا، کچھ سوچ کے خیموں کی جانب بڑھے کہ رباب کو جا کے دکھاؤں۔ خیمے کے قریب پہنچ کے حسین پھر پلٹ آئے۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور علی اصغر کی شہادت تک کوئی ایک مرحلہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں کسی مسئلے میں امام حسین کو تردد ہوا ہو، لیکن یہ مرحلہ تھا علی اصغر کا لاشا ہاتھوں میں۔ خیمے کے قریب جا کے سوچتے ہوں گے رباب کو کیا دکھاؤں گا، کیسے دیکھے گی رباب اپنے اس مذبوح بیٹے کو۔ پھر واپس پلٹ، وہی عمل جو تم عاشور کے دن کرتے ہو، اور زبان پہ جملے کیا ہے، حسین تیری عظمت کو سلام، شہید بیٹے کا لاشا ہاتھوں پر، اور زبان پہ یہ جملے ہیں رضن بقضائے کا وتسلیما لامرک۔ معبود میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، معبود میں تیری قضا پہ راضی ہوں، معبود تیرے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم ہے۔ پلٹ آئے، پھر کچھ سوچ کے خیموں کی جانب بڑھے، پھر پلٹ آئے۔ 7 مرتبہ کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی واپس پلٹتے ہیں۔ آخری مرتبہ حسین حوصلہ کر کے، حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ رباب انتظار میں تھی۔ جناب سکینہ نے جب بابا کو دیکھا نا، علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، دوڑ کے آئیں جناب سکینہ، ایک جملہ کا یا ابتا لعلک سقیت خلما، بابا علی اصغر آپ کو پیارا تھا نا، علی اصغر کو تو پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی رہ گئی، بابا میرا خیال نہ کیا۔ ازادارو ایک مرتبہ جناب رباب
بڑھی، رباب نے ہاتھ بڑھائے، مظلوم نے علی اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پہ دیا۔ سنو گے جملہ، وہ جو مائیں میری جملہ سن رہی ہیں، رباب تیری عظمت کو سلام۔ رباب سمجھتی تھی حسین کی مجبوری۔ عزادارو رباب نے جب چہرہ علی اصغر سے رومال ہٹایا، وہ بیٹے کی کیفیت دیکھی، بیٹے کو خطاب کر کے ایک جملہ کا یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، علی اصغر بیٹا۔ میں ترجمہ بعد میں کروں گا، یہاں رک کے ایک اور بات سنیے۔ عزادارو، جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں نا، چھوٹے، انہیں ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ بڑا جانور ہے نا، 3 جگہ سے اسے ذبح کرتے ہیں، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں، چھوٹے جانور کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ رباب نے چہرے سے رومال ہٹایا اور کہا یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، علی اصغر بیٹا، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجر و کمال اللہ۔ عزادارو، علی اصغر کی مظلومیت کا ماتم ہوا۔ مظلوم نے علی اصغر کے لاشے کو لیا، خیموں کی پشت پہ آئے، ذوالفقار سے تلوار، ذوالفقار سے مظلوم نے قبر کھودی۔ عزادارو ذرا تصور فرمائیے، ہمارے ہاں جو قبر بنتی ہے، ہمارے ہاں جو قبر بنتی ہے، اس کی ایسی کیفیت بنا دی جاتی ہے کہ جب قبر بند کرتے ہیں نا تو مٹی میت کے بدن پر نہیں پڑتی، ایسے ہے، مٹی میت کے بدن پر نہیں پڑتی۔ غریب حسین کیا کرے؟ یہ حسین کی غربت تھی، ذوالفقار سے قبر تیار کی، اور کربلا کی انگاروں کی طرح گرم ریت، یہ حسین کا حوصلہ۔ عزادارو، علی اصغر کو قبر میں رکھا، خاک ڈالنا شروع کی، کربلا کی ریت ڈالنا شروع کی۔ عزادارو، جب وہ منزل آئی کہ چہرے کا مرحلہ آیا، حسین نے رخ پھیر کے خاک ڈال دی، ریت ڈال دی۔ عزادارو، تم نے منظر دیکھا ہوگا، جب کبھی کسی کا کوئی بہت پیارا مر جائے، جب اسے دفن کیا جاتا ہے تو بھائی بھائی کی قبر پہ لیٹ جاتا ہے، بیٹا باپ کی قبر پہ لیٹ جاتا ہے۔ عزیز و اقارب کیا کرتے ہیں؟ آ کے اسے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ عزادارو، قبر علی اصغر بنا کے مظلوم علی اصغر کی قبر پہ لیٹا۔ آؤ اپنے مولا کو قبر سے اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ ہاتف کی آواز آئی، داؤ یا حسین فإن له مرضعا فی الجنہ۔ حسین، اب فکر نہ کر، ہم نے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا۔ ماتم حسین۔ ڈاکٹر لینا نہیں اور اپنا اسٹینڈ ایک بات چھڑ دے، اسٹینڈ چھڑ دے۔ اس پر پورا لائٹ میں کرنا ہے۔